بے موسم میں پھل تمہیں کہاں سے آیا؟ کہنے لگے مجھے اللہ دیتا ہے۔ دیکھیں ایک کنواری لڑکی تقریباً 13 یا 14 سال کی عمر ہوگی، کتنی پابند اور پرہیزگار ہوگی، اندازہ لگائیں اس بات پر۔ اس بات پر ایک مرد اندازہ لگائیں، ایک بیٹی بھی اندازہ لگائیں۔ 14 یا 15 سال یا 13 سال کی لڑکی محراب میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے رکی ہوئی ہے اور مسجد کو جھاڑو لگا کر صاف کرتی ہے۔ کون؟ حضرت مریم۔ زکریا علیہ السلام پہنچے، بیٹی مریم گرمی کا موسم ہے، اس موسم میں نہ سنترے ہوتے ہیں، نہ سیب ہوتے ہیں، نہ انگور ہوتے ہیں، یہ پھل فروٹ تیرے پاس آیا ہے کہاں سے؟ بے موسم میں پھل کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم کہنے لگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی۔ دیکھیں عورتوں کا مقام، عورت کی بڑائی، ماں بہنوں کی تقوی اور پرہیزگاری، دیکھیں وہ پرہیزگاری کو دیکھ کر مرد سبق حاصل کر رہا ہے، اور عورتوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مانگنے کا سلیقہ سیکھا۔ آئے گھر پر آئے، رات کے اندھیرے میں رونے لگے۔ کیا رونے لگے؟ ربی وحن العظم منی واستعل الراس شیبا الم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اے اللہ میری بیوی بانجھ ہے۔ کیا کہنے لگے؟ اے اللہ میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، گردن کی نسیں جو ہے ڈھیلی ہو چکی ہیں۔ اے اللہ تو بے موسم میں مریم کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے ایسے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ کیا بولے؟ مریم کو پھل دے سکتا ہے کھانے کے لیے، مجھے بڑھاپے میں کیوں اولاد نہیں دے سکتا؟ دعا مانگی، مجھے یقین ہے اللہ میری دعا کو تو رائے گا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ یا زکریا، سورہ مریم کی آیت پہلی دوسری آیت، یا زکریا انک نبشر بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اور اس لڑکے کا نام ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نام رکھا۔ زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ، کون نام رکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کی بدولت؟ ایک عورت کی بدولت۔ دیکھو کتنا بڑا مقام ہے عورت کا، ایک عورت کی بدولت، عورت بھی نہیں کنواری لڑکی کی وجہ سے زکریا علیہ السلام نے مریم کو دے کر مریم کو تو دے سکتا ہے تو میں بے اولاد ہو چکا ہوں، لوگ میری عورت کو بانجھ کہتے ہیں، اولاد نہیں، اے اللہ مجھے اولاد دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو پیارا سا بیٹا یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کون تھا؟ حضرت مریم۔ یہاں رک کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ نوح علیہ السلام سے لے کر مریم تک، نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت مریم تک، ماں جتنی پکی اور پابند پرہیزگار ہوگی اولاد بھی ویسی پکی اور پابند پرہیزگار پیدا ہوگی۔ یہ یاد رکھ لیں۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، سنے نہیں؟ نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں بڑی پیاری اچھی متقی اور پرہیزگار تھی۔ اب زکریا علیہ السلام دعا مانگنے کے بعد یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ماں بڑی پرہیزگار تھی۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں بڑی اطاعت گزار تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ اتنی پابند اور پرہیزگار تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت سارہ سے پیدا ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے۔ آج ہمارے پاس مثال موجود ہے، سارے لوگ حج کو جاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں صفا مروہ میں دوڑ کس کی لگتی ہے؟ حاجیوں کی لگتی ہے۔ سنت کس کی ادا ہو رہی ہے؟ حضرت ہاجرہ کی۔ میں اس کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ آگے چل کر۔ پھر آگے چلیں، حضرت مریم کی جب باری آتی ہے تو حضرت مریم کے پیٹ سے کون پیدا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ایسا پر بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ اور ایک بات بتا دوں ہماری ماں بہنوں کے لیے، غور کریں، اولاد
پیدا ہونے کی 4 شکلیں ہیں، 4 شکلیں ہیں، اور انسان جو پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس کی بھی 4 شکلیں ہیں، اولاد کی اور پیدا ہونے کی 4 شکلیں۔ اگر یہ بات ہماری ماں بہنوں کو سمجھ میں آ جائے، کسی درگاہ ملا مجاور کے پاس نہیں جائیں گے، یہ یاد رکھیں۔ پہلی شکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا جنت میں، اور دوسری شکل اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے پیدا کیا، 2 شکل ہو گئی، 2 ہو گئی۔ تیسری شکل اماں حوا اور ابا آدم کی پیار اور محبت سے میں اور آپ پیدا ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب روح پھونکا حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بغیر باپ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کتنے ہو گئے؟ 4 قسم پیدائش کے ہو گئے۔ اولاد کی بھی 4 قسمیں، کسی کو صرف اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے جیسے لوط علیہ السلام کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بیٹا بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں بھی تھیں اور بیٹے بھی تھے، اور کسی کو اولاد نہیں دیتا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ 4 چیزیں، یہ 4 چیزوں کی شکل ہمیں معلوم ہو گئی تو کسی درگاہ پہ جا کر، کسی ملا مجاور کے پاس جا کر اولاد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد دینے والا کون؟ اللہ، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ میرا بتانا مقصد یہ تھا، جب ماں اچھی بنتی ہے تو اولاد اچھی پیدا ہوتی ہے، جب ماں اچھی بنتی ہے تو اولاد اچھی پیدا ہوتی ہے۔ جب نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جب ماں اچھی تھی اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جب ماں اچھی تھی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جب ماں اچھی تھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جب ماں اچھی تھی الحمدللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب ماں اچھی تھی تو اچھے لوگ پیدا ہوئے۔ ایک انگلش سائنٹسٹ جو کہتا ہے، ایک قوم سے کہتا ہے کہ تم مجھے اچھی ماں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ کیا کہتا جانتے ہیں؟ تم اچھی ماں دو، میں اچھی قوم کو دوں گا۔ اچھی ماں کا ہونا ضروری ہے قوم میں، اچھی ماں کا ہونا ضروری ہے قوم میں۔ پھر ذرا آگے چلتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کس سے کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو 2 بیٹے پیدا ہوئے، پہلا حضرت قاسم، حضرت عبداللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے ابو القاسم۔ اس کے بعد رقیہ پیدا ہوئی، زینب پیدا ہوئے، ام کلثوم پیدا ہوئی، اس کے بعد فاطمہ پیدا ہوئی۔ اب اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدیجہ کبریٰ موجود ہیں، ان کے پیٹ سے اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ کون سی اولاد؟ رقیہ جنتی، ام کلثوم جنتی، اور زینب جنتی، اور ان کی اولاد جو ہے حضرت فاطمہ جنتی، اور جنت کی عورتوں کی سردارہ، الحمدللہ جنتی عورتوں کی سردارہ کے پیٹ سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت حسین۔ کون پیدا ہوئے؟ حضرت حسین۔ حضرت حسن پیدا ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ریحان، کیا فرق دونوں کے بارے میں؟ ریحان، یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور فرمایا کہ یہ جنت کے شہیدوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ ماں کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ماں کی وجہ سے۔ اگر ماں اچھی ہے تو اولاد بھی اچھی پیدا ہوگی۔ اب محمد الفاطمہ جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ہے، ام محمد کہتے ہیں، ماں اچھی تھی، عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وجہ کیا تھی؟ ماں کی تعلیم، ماں کی صحبت، ماں کی صحبت کی وجہ سے اچھی اولاد پیدا ہوتی۔ جب ماں اچھی تھی اولاد اچھی پیدا ہوئی، جب ماں بگڑ گئی تو اولاد بھی بگڑے ہوئے پیدا ہوئے۔ ماں بگڑ گئی فرعون جیسا پیدا ہوا، ماں بگڑی ابو جہل جیسا پیدا ہوا، ماں بگڑی ابو لہب جیسا پیدا ہوا، ماں بگڑی تو بڑے بڑے گنڈے لٹیرے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر ماں اچھی ہوتی ہے قوم کی تو اولاد بھی اچھی ہوتی۔
اگر ماں بگڑ جاتی ہے تو اولاد بھی بگڑ جاتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا امرأۃ الصالحہ، دنیا میں ہر چیز اچھی ہے لیکن سب سے بہترین چیز کون ہے؟ نیک عورت. کیا فرمایا؟ نیک عورت. آج میں اور آپ پیچھے ہیں تو ماں بہنوں کی وجہ سے. آج میں اور آپ پیچھے کس لیے ہیں؟ ماں بہنوں کی وجہ سے. سب سے پہلے تعلیم کا جو مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں کی گود ہوتی ہے. فرمایا علماء کرام لکھتے ہیں ایک ماں جب وضو کرتی ہے، 1.5 سال 2 سال کا بچہ بھی وضو کرتا ہے، اسے پتا نہیں اماں کیا کر رہی ہے، لیکن وضو کے بہانے سے اماں جب وضو کرتی ہے تو بچہ پانی وضو نہیں کرتا بلکہ کھیلتا ہے. کتنا پیارا منظر ہے، دیکھو آپ کتنا پیارا منظر نظر آتا ہے. اماں جو ہے وضو کرنے کے بعد جا مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، بچہ بھی جا کر کھڑا ہوتا ہے. جب کھڑا ہوتا ہے اماں رکوع میں جاتی ہے، بچے کو معلوم نہیں رکوع کیا چیز ہے، اماں جیسے کر رہی ہے ویسے وہ کر رہا ہے. رکوع میں اب بیٹا بھی جاتا ہے، اسے معلوم نہیں اماں رکوع کر رہی ہے، بچہ رکوع میں جھانک کر اماں کا منہ دیکھ رہا ہے، اسے معلوم نہیں اماں کیا کر رہی ہے، اسے سبحان ربی العظیم پڑھنا معلوم نہیں ہے. جب اماں سجدے میں جاتی ہے اور بیٹا بھی ہے یا بیٹی ہے 2 سال یا 1.5 سال کی، وہ بھی سجدے میں جاتی ہے، علماء کرام نے لکھا ہے اس معصوم سجدے کی وجہ سے اسے معلوم نہیں سبحان ربی الاعلیٰ کیا ہے، سبحان ربی العظیم کیا ہے معلوم نہیں، اللہ رسول کون ہے اسے معلوم نہیں، ماں کا رنگ اس پہ چڑھ رہا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اسے اللہ کا رنگ چڑھ رہا ہے. اللہ کا رنگ کون چڑھا رہا ہے؟ اماں چڑھا رہی ہے. اور علماء کرام نے لکھا ہے جب معصوم سجدہ جب جاتا ہے سجدے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس معصوم سجدے کی وجہ سے ماں باپ پر آنے والی دنیاوی مشکلیں میں ٹال دیتا ہوں. ماں کا رنگ چڑھ رہا ہے. آج ہماری ماں بہنیں ہوں گے، اللہ والے بھی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو اور متقی اور پرہیزگار بنائے، اللہ والے بھی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر آج ہماری ماں بہنوں کی عزت کیوں نہیں؟ اس لیے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی عزت نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا. آج ہمارے پیٹ سے ہمارے کوکھ سے کون پیدا ہو رہا ہے؟ گانے والا، ناچنے والی، ٹک ٹاک پہ فلمیں بنانے والی، فیس بک میں ناچنے اور طرح کی باتیں کرنا، ایسے پیدا ہو رہے ہیں. وجہ کیا؟ ہماری ماں کی صحبت ہمارے ساتھ اچھی نہیں تھی، اس کی وجہ سے آج ہم بگڑے ہوئے ہیں. حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شافعی رحمۃ اللہ علیہ دعوت دی بھائی شیخ آج میرے گھر میں کھانا ہے. کھانا وہ ان کا نوکر کہنے لگا دیکھو جی ہمارے مولانا 2 لقمے کھاتی ہیں رات کو. بولے کیا؟ بولے 2 لقمے. گئے دعوت کے لیے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، 1 لقمہ کھا لیے، پھر 2 لقمہ کھا لیے، کھاتے کھاتے پورے برتن میں روٹی ختم کر دیے. کون؟ شافعی رحمۃ اللہ علیہ. کہنے لگے یار تو کہہ رہا تھا کہ تمہارا شیخ 2 لقمے کھاتا ہے تو پوری روٹی ختم کر دی، گھر والوں کو بھی نہیں بچایا. جاؤ پوچھو کیا ماجرا ہے، کتنے سال سے بھوکے تھے. جاؤ گئے وہاں پر، شیخ آپ 2 لقمے کھانے والے تھے، آج اتنی روٹیاں کھا گئے، اب کیا بات ہے؟ شیخ احمد بن حنبل کہنے لگے جاؤ ان سے پوچھو روٹی کون بنایا تھا. وہ گئے، روٹی کون بنایا؟ انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں بنائی ہیں. اچھا بیٹیاں بنائیں. پھر آئے شیخ ان کی بیٹیوں نے بنایا. جا کر یہ پوچھو بیٹیاں بناتے وقت کیا کرتی ہیں. پھر گئے نوکر جا کر پوچھا شیخ آپ کی بیٹیاں روٹیاں پکاتے وقت کیا کرتی ہیں؟ کہنے لگے میری بیٹیاں جب روٹی سالن بناتی ہیں تو اس وقت تک پاؤ پارا قرآن پڑھتی ہیں. جب یہ بات سنی آ کر کہنے لگے شیخ وہ تو پاؤ پارا قرآن پڑھتا ہے. کہنے لگے اللہ کی قسم پہلے میں نے 1 لقمہ کھایا مجھے لذت لگا، پھر دوسرا لقمہ کھایا اس سے لذت لگا، ہر ایک لقمے پر الگ الگ لذت آنے لگی، میں پورے برتن کی روٹی کھا لی. اس لیے جب میں کھا کر آیا تو رات بھر سویا نہیں،
65 حدیثوں کا فتوے کی کتاب رات پر بیٹھ کر میں لکھ کر حاضر کر دیا ان لوگوں کے سامنے. بولے ہمیں کھائے گا تو ڈکارے آتے نہیں تو الٹے آتے یا تو جلاب لگتے. ہمارا کھانا ایسا ہی ہے نہیں. ان کا کھانا کیسا؟ ایک عالم کھانے سے، ایک عالم کی بیٹیاں کھانا بنانے سے، ایک عالم کھانے کی وجہ سے اس کھانے میں کتنا برکت ہوگی. رات بھر بیٹھ کر 65 حدیثوں کا فتویٰ لے کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے کی وجہ سے. ہمارے کھانے میں کیا برکت ہے آج؟ کہاں برکت ہے؟ کیوں؟ ہمارے کھانے میں برکت اس لیے نہیں، جب یہاں پر کھانا بنتا ہے تو ایک طرف ہمارے یہاں ٹی وی چلتی ہے، ہمارے یہاں کھانا بنتا ہے تو ایک طرف شیطان ناشتا ہے، ہماری ماں بہن یہاں کھانا بناتی ہے، تو بتاؤ اس میں برکت ہوگی؟ نہیں ہوگی. پہلے زمانے میں ہماری دادی نانیاں جو تھے اس زمانے میں عورتیں بے نمازی تھی، نماز بھی کم پڑھا کرتے تھے، لیکن سر سے آنچل کبھی نہیں گرتا تھا، کبھی سر سے آنچل نہیں گرتا تھا، اس لیے ان کو ڈر تھا. ہم نے سنا ہے مولویوں سے سر کا آنچل نیچے گرنے سے جہنم کی آگ وہاں سے لگتی ہے. وہ حدیث یاد تھی ان کو، ان بوڑھے بزرگوں کو ایک حدیث یاد تھی، سر کا آنچل نیچے گرنے سے جہنم کی آگ وہاں سے لگتی ہے. اس سے ڈرتے تھے، صرف جہنم کی ایک حدیث سے ڈرتے تھے. آج ہماری مائیں بہنیں جو ہے بیٹھ کر پکانے کی تو دور کی بات، آج جو کیا کچن پلیٹ فارم آ گیا ہے، ایسا بناتے ہیں سر پہ دوپٹہ ہی نہیں رہتا. جو لیے اللہ انہیں جزا خیر دے، جو دوپٹہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزا خیر دے. اکثر و بیشتر خاص کر کے ہم مولویوں کے گھر میں ہماری بہویاں اور ہماری بیٹیاں دوپٹہ نہیں اوڑھتی. کیوں؟ اس لیے یہ دوپٹہ نہ اوڑھنے کی وجہ سے شیطانی اور جہنمی کام گھر میں ہونے کی وجہ سے ہمارے کھانوں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے اسلام میں عورت کا مقام اتنا ہے، اتنا بڑا ہے. اگر آپ ایک ایک ماں بہنوں کا قصہ پڑھتے جائیں، نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہماری زندگی ان کے سامنے جوتے کے اوپر جو دھول اڑی ہوئی ہے نا، وہ دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ معمولی عورت نہیں تھی، معمولی عورت نہیں تھی. ہم لوگ سمجھتے ہیں امہات المومنین، امہات المومنین تو یہ لقب ہے. عرب میں سب سے بڑی مالدار عورت تھی، عرب میں سب سے بڑی مالدار عورت تھی، دولت مند تھی. ساری دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خرچ کر دی. ایک وقت ایسا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے جب بائیکاٹ کیا، بائیکاٹ کر کے شاہ ابی طالب کے پہاڑ میں 3 سال رہے. 3 سال، ان 3 سالوں میں اتنی تکلیفیں آئی. اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ بیمار رہی. ایسے عالم میں بھی شوہر کی نافرمانی نہیں کی، رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کرتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر جان دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری 11 بیویوں میں سب سے بہترین بیوی اور اچھی پیاری بیوی، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول پر قربان کرنے والی بیوی حضرت خدیجہ ہمیشہ یاد کر کے رویا کرتے تھے. آج ہماری بیویاں مرے تو اچھا والے جلدی مری اچھا بولتے، اور ہماری بیویاں بھی ایسے ہیں، اتنا ستاتے پوچھو نہیں. باہر سے اندر شوہر آیا، یہ کہیں نہیں لائے جی، وہ کہیں نہیں لائے، ایسا کیوں نہیں کرے، میں بیمار پڑی، مجھے بخار ہے. کیا مرد ڈاکٹر ہے کیا بیچارہ؟ میں نے تیرے کو آیا تھا پیار محبت سے گلاس پانی تو دو، پہلے جھگڑے چالو، فتنے چالو. کیوں؟ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت اکثر و بیشتر طلاق کسی وجہ سے ہوتی ہیں. اکثر و بیشتر جو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جو ماں بہن بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، جو مطالبہ نہیں کرتی، ذرا سی تنخواہ ہے تو اسے مطالبہ زیادہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. ذرا سی تنخواہ رہتی، دیکھو جی بازو والا بلڈنگ بنا ہے، مجھے بھی بلڈنگ ہونا. بازو والا فریج لیے، مجھے بھی فریج ہونا. بازو والا اچھے لباس لایا انہیں 5000 کا، تمہیں بھی مجھے لانا. کہاں سے لائے گا بیچارہ؟ کہاں سے لائے گا؟ بتاؤ کہاں سے لائے گا؟ تنخواہ اس کی 10,000، تم مطالبہ کر رہے ہو 20,000 کی، کہاں سے لائیں گے؟ ارے اللہ کے بندو، اتنا کوشش کرو میرے شوہر کی کمائی میں خیر و برکت ہو، اسی میں قناعت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تھے. حضرت علی نے کہا فاطمہ چکی پیس پیس کر ہاتھ میں گٹھے پڑے ہوئے ہیں, کنویں سے پانی اٹھا اٹھا کر کھاندے پہ رسی کے نشان پڑے ہوئے ہیں, جاؤ ذرا اپنے ابا سے کہو ایک خادم آیا تو غلام لے کر آؤ. ایک بار گئے, لوگوں کا ہجوم دیکھا, شرما کر واپس آ گئے. دوبارہ گئے, پھر شرما کر واپس آ گئے. تیسری بار گئے, پھر شرما کر واپس آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی 3 مرتبہ آ کر گئی ہے, ماجرا کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ گھر گئے, بیٹی 3 مرتبہ آئی ہوئی تھی, کیا بات ہے؟ ابا جان گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, محنت بہت ہوتی ہے, تھک جاتی ہوں, ایک مجھے غلام دے دو. بولے کیا؟ بولے غلام دے دو. بیٹی میں تجھے ایسا نسخہ دوں گا اس غلام کے بدلے میں, اسے پڑھ لے اور تیری ساری تھکان دور ہو جائے گی. کیا سنا ہے؟ ابا نے سنایا. ابا کون؟ اللہ کے رسول. کیا اللہ کے رسول کی بیٹی کو اتنی محبت نہیں تھی اپنے ابا سے؟ کیا اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو کوئی فاطمہ کو تکلیف دے یوں سمجھو کہ اس نے مجھے تکلیف دیا. اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے. بیٹی یہ دنیاوی چیز ہے, میں تجھے آسان نسخہ بتاتا ہوں, غلاموں سے بھی زیادہ ہوگا اور تھکان بھی تیری چلی جائے گی. کیا کرنا ہوگا؟ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے. اللہ تعالیٰ تجھے غلام سے بہتر یہ چیز عطا فرمائے. ساری زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کبھی غلام نوکرانی نہیں رکھی. ساری زندگی اپنے ابا کی بات پر عمل کرتے ہوئے 6 مہینے کے بعد رخصت ہو گئی اللہ کے رسول کی بات. ہماری ماں بہن ایسے کر رہے ہیں کیا؟ ذرا کیا تمہیں نمک کم پڑا, سارا گھر سر پہ اٹھا لیتے. اگر کوئی چیز تمہیں میسر ہو اللہ کا شکریہ ادا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو کھانے کے لیے اناج بھی نہ ملتا تھا. 5 دن کا فاقہ تھا. کتنے دن؟ 5 دن. 5 دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 7 بیویاں تھی اور چولہا نہیں جلتا تھا اور 2 مہینے تک بھوکے رہا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا دکھ بھری داستان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر پر گئے, بیٹی کے گھر پہ گئے. سلام علیکم بیٹی, سلام علیکم بیٹی, سلام علیکم بیٹی. دروازہ نہیں کھولا. جب دیکھا تو دروازہ نہیں کھول رہا ہے, زور سے دھکا دیے. اندر جا کر دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنی زبان کو نکال کر حضرت حسین کے زبان میں رکھ کر بیٹھی بھی ہے. بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جان 4 دن سے بھوکی ہوں, سینے میں دودھ نہیں ہے. ابا جان 4 دن سے بھوکی ہوں, سینے میں دودھ نہیں ہے. بچہ بھوک کی وجہ سے بلبلا رہا ہے, میری زبان جو ہے بچے کے منہ میں دے کر بیٹھی ہوں ابا جان, اس لیے سلام کا جواب دے نہ پائے. 4 دن کی بھوک, 4 دن. آج ہم 4 منٹ بھوکے نہیں رہتے, 4 منٹ نہیں رہتے. 4 منٹ میں ایک بار ہمیں ایک کپ چائے نہیں ملا تو ہمیں صبر نہیں ملتا. اللہ اکبر, یہ پیغمبر کی بیٹی ہے, سینے میں دودھ نہیں ہے, کھانے کے لیے اناج نہیں ہے, بچہ معصوم حسین تڑپ رہا ہے بھوک کی وجہ سے, ماں کا دل صبر نہیں کر رہا, اس لیے اپنی زبان کو منہ میں لے کر بیٹھی ہے. اس زبان کو حضرت حسین چوس رہے ہیں. ایک واقعہ پھر آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر گئے, سلام علیکم بیٹی, سلام علیکم بیٹی. جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ جواب آیا تو دروازہ کھل کر دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردارہ مصلی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے. بیٹی کیا بات ہے, ایسا کیوں بیٹھی ہے؟ کہنے لگی ابا جان کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا, کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, اس لیے مصلی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی اپنا مصلی اٹھا کر دیکھ لے. مصلی اٹھایا, سونے چاندی کی نہریں بہ رہی تھی. بیٹی جتنا چاہے اتنا سمیٹ لے, جتنا چاہے اتنا لے لے, مگر یاد رکھ قیامت میں تیرے کام نہیں آؤں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جو ہے وہ مصلی جیسے اٹھایا تھا واپس کیوں ڈال دیا. ابا جان جو چیز, جو دولت, جو دنیا میری آخرت کو برباد کرنا چاہتی ہے میں اس پر تھوکنا بھی مناسب نہیں سمجھتی. کیسی زندگی جیو, کیسے ماں باپ ہو, کیسی مائیں تھی, کیسی مائیں تھیں وہ مائیں. اللہ اکبر, میرا دل کہتا ہے اگر وہ مائیں ہمیں دیکھنے کو نصیب ملتی تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان ماؤں کا پاؤں دھو دھو کر پیتا میں. کہاں ہے ہماری مائیں, کہاں ہیں,
کہاں ہے مائیں؟ اللہ کا نام لے کر رونے والی مائیں کہاں ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والی مائیں کہاں ہیں؟ وہ مائیں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کر دی، وہ مائیں کہاں ہیں؟ سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر خلیل ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم تھی حضرت سارہ تھی، اس کے بعد ایمان لانے والے قوم تھی عورت تھی حضرت حاجرہ تھی، اس کے بعد پھر چلے، جب آپ چلتے جائیں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والی کون تھی؟ عورت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، سب سے پہلے۔ اور جہاں بھی اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، سب سے پہلے ایمان لانے والی اور سب سے پہلے جنت میں جانے والی اور سب سے پہلے جنت کی خوشبو قبر سے آنے والی کون تھی؟ وہ عورت تھی، حضرت آسیہ کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کہہ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب نکلے ہیں، مصر کے راستے سے گزرے ہیں، جنت کی خوشبو آئی، اے جبریل جنت کیا آ گئی؟ کہنے لگے نہیں، یہاں فرعون کی بیوی آسیہ کی قبر ہے، اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج تک مردوں کی قبر سے جنت کی خوشبو نہیں آئی۔ اور سبحان اللہ، کیا بتاؤں، عورتوں کا اتنا بڑا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ماں بہنیں ہیں ان کو مدرس، معلمہ، عالمہ بننا چاہیے، کیونکہ تعلیم ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ ان سے ہمیں جنت ملتی ہے، ماں بہنوں سے جنت ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کی جتنی بھی چیز ہے وہ بیکار ہے، سب سے بہترین چیز جو ہے، اچھی ہے، وہ نیک عورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کی، کلمے کی دعوت دی، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کون تھی؟ عورت تھی۔ اور سب سے پہلے اسلام کی خاطر شہید ہونے والی کون تھی؟ عورت تھی۔ ایک عورت نہیں، دو عورتیں، ایک عورت حضرت سمیہ، ایک عورت جو دنیا میں سب سے پہلے رسول کے زمانے میں جو کرامت ظاہر ہوئی ہے۔ کرامت بولتے نا، کرامت، بعض لوگ بولتے ہیں کرامت ایسی، کرامت ویسی۔ کرامت کسے کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت اسے کہتے ہیں نہ ہونے والی چیز ہونے کو کرامت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کا اعلان کیا۔ ایک عورت حضرت زنیرہ نام ہے، حضرت زنیرہ مکے کے گلیوں میں برتن مانج کر کھانا کھایا کرتی، مکے کی گلیوں میں دوسروں کے گھر برتن مانج کر کھانا کھایا کرتی تھی، پیٹ پالا کرتی تھی۔ آواز لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آواز پڑی، کان میں گونجی، کلمہ پڑی، مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل کو پتا چلا، ابو جہل کو پتا چلا، زنیرہ کو پکڑ کر لائے۔ زنیرہ، میں نے سنا ہے کہ تو نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، محمد کی باتوں کو اپنا لیا ہے؟ ہاں، کہنے لگی ہاں میں نے محمد کی باتوں کو اپنا لیا۔ اب تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے دیکھ۔ لکڑی لائی گئی، آگ لگائی گئی، اس میں 2 سلاخیں لائے اور سلاخیں لا کر ڈالے، سلاخیں لال اور سرخ ہو گئی، لال اور سرخ ہو گئی۔ اور ابو جہل کہنے لگا زنیرہ اب کیا ہونے والا تیرے ساتھ، تو جانتی ہے، اب تو پلٹا۔ کہنے لگے نہیں، میں پلٹنے والی نہیں، سودا ہو چکا ہے، سودا ہو چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وعدہ کر چکی ہوں، مرتے دم تک آپ کے دین پر رہوں گی۔ اتنا کہنا تھا، سلاخیں اٹھائی، معمولی آنکھ میں تنکا گیا تو کتنی تکلیف ہوتی، ذرا کچرا گیا تو کتنی تکلیف ہوتی جی، تل ملا تھا آدمی، دوسرے کے سامنے جا کے بولتے آنکھ میں سے کچھ نکالو۔ یہ عورت بیوہ عورت، مرد نہیں، نوکر نہیں، پیسہ نہیں، ساز و سامان نہیں، رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، صرف اللہ کے بھروسے پر دوسروں کے گھر برتن مانج کر کھانے والی عورت کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ ابو جہل نے کہا سلاخیں اٹھا کر زنیرہ اب دیکھ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اے ظالم جو کچھ بھی کرنا ہے کر لے۔ ظالم نے سلاخیں اٹھائی، زنیرہ کی آنکھوں میں ڈال دی۔ جب زنیرہ کی آنکھوں میں ڈال دی، اے اللہ تیری دین کی خاطر مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا
لوگوں کے سامنے سب سے پہلے زنیرہ کی کرامت مکے والوں نے ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، سارے مکے والے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ جب کوئی تماشا ڈرامہ ہوتا ہے نہیں، سارے آدمی چلے جاتے، یہاں ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، دیکھا، مکے والوں نے دیکھا حضرت زنیرہ کی جو پہلے کی آنکھیں جو تھی وہ زمین پر پڑی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے خوبصورت آنکھیں زنیرہ کو لگا دی تھی۔ کس کی بدولت؟ ایمان کی بدولت، اسلام کی بدولت۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو آپ۔ اور ایک بات میں بتا دوں، آدمی جب بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر کیا لگاتے ہیں اسے؟ کیا لگاتے نہیں؟ گلوکوز بولتے ہیں نا؟ اچھا، وہ گلوکوز کا ڈبہ ایسا لگا کر ایک پائپ لگاتے ہیں اسے، پھر انجیکشن کے ذریعے سے قطرہ قطرہ، مریض بیمار ہے قطرہ قطرہ جانے سے تندرست ہو جاتا ہے کیا نہیں؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ جو تھے وہ شرک اور بدعت کی بیماری تھی ان کے اندر، شرک اور بدعت کی بیماری تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے تک پہنچا، لا الہ الا اللہ کا گلوکوز جب پہنچا، وہ گلوکوز جو ہے ان کے قطرے قطرے میں خون کے رگ رگ میں بچ چکا تھا، کوئی کاٹے پیٹے انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کا اثر کر چکا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اثر ہو چکا تھا۔ اسے جو چاہے وہ کرنا کر لے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اللہ اکبر، اتنی دکھ بھری داستان ہے، اتنی بڑی داستان ہے، جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد ماں کے سامنے بیٹے کو ننگا کر دیا گیا، ماں کے سامنے، ماں کا جسم ذرا کھلا رہنا بیٹا برداشت نہیں کرتا۔ اور میری ماں بہنوں کے لیے یہ دعوت ہے، یہ سبق سیکھنا چاہیے حضرت سمیہ سے۔ بیٹے کو ننگا کیا گیا اور بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کیا گیا، کس کی خاطر؟ کلمے کی خاطر، صرف کلمے کی خاطر۔ ابو جہل آیا، ساری دنیا کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے، مکے کے لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، حرم کے پاس یہ سین چل رہا ہے، شوٹنگ چل رہی ہے، سمجھو شوٹنگ، لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل 2 اونٹ لے کر آیا، 2 اونٹ لانے کے بعد برہانہ سمیہ رضی اللہ عنہ ننگا کیا گیا، کس کی خاطر؟ کیا بگاڑا تھا؟ کچھ نہیں بگاڑا تھا، نہ کسی سے چندہ بھی نہیں مانگا تھا، کسی سے نہ پیسہ مانگا تھا، صرف لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ اتنی بڑی تکلیف لا الہ الا اللہ سے؟ ایک اللہ کو مانگنے سے کیا گناہ ہے بھائی؟ سرداروں نے، چودھریوں نے، یہ منسٹروں نے اتنی تکلیف دی۔ اللہ کے رسول گزر رہے ہیں، کہتے ہیں فاصبر آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ جنت کی خاطر انہوں نے برداشت کی، رسول کی محبت کی وجہ سے۔ 2 اونٹ منگائے گئے، سمیہ کے ایک پیر کو ایک اونٹ سے باندھ دیا گیا اور دوسرے اونٹ کو دوسرے پیر سے باندھ دیا گیا۔ اب ابو جہل کہتا ہے سمیہ اب تو چھوڑ دے محمد کے دین کو، اب تو چھوڑ دے۔ کہنے لگی میرا سودا ہو چکا ہے، ظالم، جو کرنا ہے کر لے، میں اس سے باز آنے والی نہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ اتنا کہنا تھا، ظالم نے ایک اونٹ کو مشرق طرف ہانک دیا، دوسرے اونٹ کو مغرب طرف ہانک دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی حضرت سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ظالم نے، ایک روایت میں آتا ہے، ظالم نے برچہ اٹھا کر شرمگاہ پر مارا، یہاں تک آتا۔ ظالم نے برچہ اٹھا کر شرمگاہ پر مارا تھا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس ماں کو، اس کلمے کی بنا پر مار کھا رہی ہے۔ آج ہمارے پاس ذرا نمک مرچی نہ ہو تو ہماری ماں بہنیں برداشت نہیں کرتی، نماز پڑھنے کی دور بات اور پردہ کرنے کی دور بات۔ یہ ماں کو دیکھو، ظالم پہ ظالم، ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمیہ کی روح پرواز ہونے سے پہلے آسمان کے دروازے کھول کر جنت کے نظارے دکھا دیے تھے، اس لیے حضرت سمیہ مسکرا رہی۔ کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی صحابہ کرام،
کتنی تکلیف اٹھائیں. آج ہم ایک تو تکلیف اٹھا رہے ہیں, ایک تو ہمارے پاس کوئی تکلیف کا ذریعہ ہو تو بتاؤ. آج ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے, رہنے کے لیے گھر, کھانے کے لیے ساز و سامان, ہر چیز ہے, لیکن ہمارے پاس جو چیز نہیں ہے وہ ایمان کی قوت نہیں ہے ہمارے پاس. نہ ہمارے پاس ہے نہ ہمارے ماں بہنوں کے پاس. ذرا کوئی بازار کی چیز دیکھ لے, جھگڑے شروع ہو گئے, دلا دو جی, دلا دو جی. یہی ہے نا, ذرا رونق, یہ دنیا رونق کی, یہ رونق حسن, کیا کہتے ہیں, ہم خوبصورتی پہ جا رہے ہیں, ہماری ماں بہنیں خوبصورتی پر جا رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھو, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. ایک کالی عورت, کالی کلوٹی ایک عورت جو ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضرت عثمان لا کر کبھی کبھی دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد اس کی قبر پر جا کر جنازے کی نماز پڑھی. ایسے مقام والی عورتیں اس زمانے میں گزری ہیں, تو آج کے زمانے میں کیوں نہیں ہے؟ بچپن میں بارکت حیدرآباد میں ایک پروگرام ہوا تھا ہمارا, ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے. ایک بوڑھی عورت آئی, نقاب چہرے پہ تھی. ایک سوال کرنا تھا. ہمارے مولانا اس وقت عبدالصمد تھے, انہوں کہنے لگے, اماں اتنی بوڑھی ہو گئی, پردہ کیوں کر رہی ہے؟ تیرے لیے پردہ حرام ہے, تیرے لیے پردہ جائز نہیں, اب چل جاتا, تو بوڑھی ہو گئی ہے. وہ عورت کیا بولی تھی معلوم ہے؟ بیٹا میں بوڑھی ہو گئی, اسلام بوڑھا نہیں ہوا بولی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے وہ بات ہے, تقریباً یہ 92 یا 93 کی بات ہے. وہ اماں کیا بولی تھی. اور اس زمانے میں ہم نے بھی دیکھا تھا, اس حیدرآباد آندھرا شہر میں, آندھرا پردیش میں, ہر آٹو میں باقاعدہ پردہ ہوا کرتا تھا. ہم نے خود دیکھا ہے, باقاعدہ پردہ ہوا کرتا تھا. آج پردہ نہیں ہے. کیوں؟ آٹو والوں کو بھی پتہ ہو گیا کہ مسلمان پردہ کرنے والے نہیں ہیں, نکال دیے. معلوم پڑ گیا, دنیا کو معلوم ہو گیا مسلمانوں کی غیرت ختم ہو گئی, ماں بہنوں کی غیرت ختم ہو گئی ہے. آج ہماری مسلمان ماں بہن بیٹی کو کچھ بھی کرے, کوئی مسلمان مرد بھی کہنے والا کچھ نہیں ہے. وہی بنوبت آ گیا, نوبت وہی آ گئی. کیوں؟ اس لیے ہم نے اللہ کے دین کی مدد کرنا چھوڑ دیا, اللہ تعالی ہماری مدد کرنا چھوڑ دیا. آج سڑکوں پہ زناکاری ہو رہی ہے, سڑکوں پہ بدفعلی ہو رہی ہے. زناکاری مطلب یہ نہیں کہ لڑکا لڑکی بھاگ رہے ہیں, نہیں, ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں زناکاری روزانہ ہو رہی ہے موبائل کے ذریعے سے. ہماری ماں بہنوں کے ہاتھوں میں زناکاری روزانہ ہو رہی ہے موبائل کے ذریعے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیر زنا کرتا ہے, ہاتھ زنا کرتی ہے, نگاہیں زنا کرتی ہیں, کان زنا کرتے ہیں. وہ ہو رہا ہے, گانے بھی سن رہے ہیں, برائی بھی دیکھ رہے ہیں, اس طرف ہمارے ہاتھ چل رہا ہے. یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے واحد چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے, اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب, اس سے اگر اسٹارٹ جوڑ لیں گے تو انشاءاللہ ہم ہدایت پہ رہیں گے, ہم کوئی گمراہی میں نہیں پڑ سکتے. یہ وہ چیز, بھلے ترجمہ آئے نہ آئے, بھلے ترجمہ آیا نہ ہے, بات کی بات, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک کشش رکھی ہوئی ہے, اتنی کشش رکھی ہوئی ہے, اس کو پڑھنے والا شریف بن سکتا ہے. یہ وعدہ ہے اللہ کا, شریف بن سکتا ہے, ایک عورت بھی نیک بن سکتی ہے اس کی وجہ سے. اور آخری بات میں بتاؤں, اذان کے لیے ٹائم ہے نہیں ابھی, اچھا, آج ہم پورا قرآن پڑھ کر مسلمان نہیں بن رہے. ہماری ماں بہن اور ہم اور ہماری ماں بہن, ہم قرآن پڑھ کر مسلمان نہیں بن رہے. برکت کے لیے, ثواب کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مصر کے کمانڈر نے ایک چٹھی لکھی. کیا لکھی؟ ایک چٹھی لکھی, اے امیر المومنین, یہاں سے گزرنے والی ہے, یہود و نصارہ کی عورتیں, نوجوان لڑکیاں یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں, لباسوں کو الگ الگ پہنا گیا ہے, زیبتن کیا گیا ہے. میری فوج یہاں سے گزرنے والی ہے, میری فوج کہیں ان عورتوں کے فطرے میں نہ پڑ جائے, کچھ نصیحت لکھ کر بھیجے. بولے حضرت عمر نے ایک نصیحت بھیجی. کیا بھیجی؟ اپنی طرف سے نہیں, سورہ نور کی
آیت نمبر 80 لکھ کر بھیجے. جب بھیجے کمانڈر کے پاس پہنچا, کمانڈر نے گزل بجائی, فوجیوں کو حکم دیا چلو. جب فوجیاں جانے لگے, لڑکیاں ناچ رہی تھی. کس کی لڑکیاں؟ یہود و نصارہ کی لڑکیاں, مسلمان کے دشمنوں کی لڑکیاں ناچ رہی. اب سارے نکلے ہیں, لڑکیاں ناچ ناچ کر تھک گئے. لڑکیاں ناچ ناچ کر تھک گئی. تھکنے کے بعد فوج میں بھی, آپ کے زمانے میں فوج میں 18 سال کا ہونا, 30 سال کا ہونا ایسا بولتے نہیں. اس زمانے میں فوج کیا تھا معلوم ہے؟ جوان ہو یا بوڑھا ہو, ایماندار ہو تو فوج میں داخل ہوتے تھے. دو بوڑھے جو ہے پیچھے سے جا رہے تھے, وہ لڑکیاں کہنے لگی, ارے جانے والوں, ہم ناچ ناچ کر تھک گئے, ہمارا بناؤ سنگار, ہمارا حسن و جاگیر, ہماری روح, ہماری زلفیں, ہماری یہ ہر چیز ادا ہے, تمہارے واسطے ہم ناچ رہے تھے. تم جانے والے کہیں اندھے تو نہیں ہو؟ جانے والے اندھے ہو کیا تم؟ اب ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا تھا؟ آج کے دور کا مولوی رہے تو انہیں پہلے دیکھتا تھا عورتوں کو, نہیں جی اندھے نہیں ہو نا, دیکھتے جاؤ بولتا تھا. نہیں, وہ اندھے, وہ بوڑھے جو تھے نا فوجیاں, نیچے انگلی کی یوں نگلی کی, اور سورہ نور کی آیت پڑھنے لگے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. یہ پڑھ کر سنانے لگے, کوئی کیسے کیوں دیکھے گا, وہ اللہ کی کتاب پڑھ کر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اے ایمان والو تمہاری نگاہ نیچی رکھو, اگر تم ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھ رہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اتنا پڑھ کر جانے لگے. اس سے پہلے لڑکیوں نے مطالبہ کیا, وہ ایسا کون سا قرآن ہے, ایسی کون سی کتاب ہے جو ہمارے پاور کو, ہمارے حسن کو اتنا مان کر دے. اتنی کشش وہ قرآن میں ہمیں پڑھ کر سناؤ. ان فوجیوں نے پڑھ کر سنایا. علماء کرام نے لکھا ہے, جب آئے تھے وہ لڑکیوں نے سنا, ہرن کی طرح چھلانگ مار کر ان کے ساتھ چلے گئی اور ان کے ساتھ جا کر مسلمان ہوئی اور ان کے ساتھ نکاح کر کے زندگی گزار دی. ایک آیت, صرف ایک آیت, ایک آیت پڑھ کر یہودیاں عورتیں مسلمان بن سکتی ہے, تو میں اور آپ, ہماری ماں بہنیں پوری قرآن پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے قرآن کی محبت دل میں نہیں ہے, شوق سے پڑھتے ہیں, شوق سے پڑھتے ہیں. ہماری ہر چیز شوقین میں جا رہی ہے. ہماری ہر چیز, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, جانا سونا, بچوں کو پالنا کھیلنا کھدانا, تلاوت عبادت, ہر چیز ہماری شوق میں جا رہی ہے. شوق میں نہ جاؤ, تلاوت و عبادت عادت میں جانا چاہیے. تلاوت و عبادت عادت میں جانا چاہیے. آج ہماری ماں بہنیں, ہمارے نوجوان, ہر کوئی 4 آدمی کہیں بیٹھ گیا تو اللہ رسول کی باتیں نہیں کرتے. وہاں پر کس کی باتیں ہوتی ہیں؟ دوسروں کی باتیں. 4 ماں بہنیں بیٹھے جمع ہو گئی, وہاں پر کس کی باتیں ہوتی ہیں؟ دوسرے عورتوں کی باتیں. اس لیے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں اور آپ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, صحابہ کرام جیسے زندگی گزاری ہے, اس کے مطابق مجھے اور آپ کو زندگی گزارنا. اور خاص کر کے ہمارے ماں بہنوں سے میں یہ کہوں گا کہ اکثر بیشتر آپ جو ہے سب سے زیادہ پردے کی طرف توجہ دیں. کس کی طرف؟ پردے کی طرف توجہ دے. یہ اللہ کو بڑی پیارا عمل ہے, اللہ کو یہ بڑا پیارا عمل ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے, اور پردہ کرنا عورت پر فرض ہے. اور یہ فرض اگر کامیاب ہو گئے تو یوں سمجھو کہ آپ نے پورے دین پر مکمل اترے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخری حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وطاعت بالها ودخل من اي باب الجنة. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ ماں بہن بیٹی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, رمضان کے روزے رکھتی ہو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہو, اور کیا کہتے ہیں, اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو, یہ 4 چیزیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. جس دروازے سے جانا چاہیے جا سکتے ہیں. مردوں کے لیے 8 دروازے کہیں بھی ذکر نہیں آیا. مردوں کے بارے میں 8 دروازوں کا ذکر آیا, کھل جاتے ہیں. دخل کر کو نہیں آیا, دخل ای الباب فی الجنہ کر کے نہیں آیا. دروازے کھول دیے جاتے ہیں, لیکن ماں بہنوں کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے, وہ جس دروازے سے ماں جانا چاہے جا سکتی ہے. اس لیے میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے,
اگر آپ کو دینداری، پردے داری اگر آپ کو بننا ہے، اگر بننا چاہتی ہیں، 4 عورتوں کا ذکر میں نے کیا سورہ تحریم سے۔ فرعون کی بیوی جنتی، نوح علیہ السلام کی بیوی جہنمی۔ دیکھو، پیغمبر کی بیوی جہنم میں جا رہی ہے، اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہنے والا کی بیوی جنت میں جا رہی ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمی۔ کیوں؟ پیغمبر کی بات کو نہ ماننے سے آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ میں اور آپ کے لیے ضروری ہے، وقت کے نبی ہمارے کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس کے نقش قدم پر چلے، ان کی بیٹیوں کی طرح زندگی گزارے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ قیامت کہہ سکتے ہیں اللہ ہم بھی ہیں تیرے پناہ گاہوں میں، ہم نے تیرے نبی کی امتی ہیں، تیرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے ہیں، اللہ ہمارے کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمیں بھی جنت عطا کر۔ یہ کہہ سکتے ہیں بشرط ہے کیا؟ ہمارے ایمان پکا ہو، ہمارے زندگی کے طریقے اچھے ہوں، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھا عبادت میں شامل ہو، جس طرح سے صحابہ کرام رضوات المجمعین اور صحابیات اجمعین نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری ماں بہنوں کو یہاں پر آ کر بیٹھنا اور یہاں پر سننا اسے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے ماں بہنوں کو قرآن حدیث کی کسوٹی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں باہمی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔